اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہ یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون سے اس سے زیادہ ظالم ہوگا جو اللہ کی گواہی کو چھپاتا ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے اسے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جماعت گزر چکی، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا ہے اور تم کو بھی وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے، ان کی پوچھ تم سے نہ ہوگی۔ آیت نمبر 142 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ بیوقوف کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے پہلے قبلے یعنی بیت المقدس سے ہٹایا؟ تو آپ کہہ دیجئے، مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، وہ جس کو چاہے سیدھا راستہ بتائے۔ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں فضیلت یعنی امپورٹنس دی تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ رہے۔ وہ قبلہ جس طرف تم پہلے تھے وہ ہم نے اسی لیے بنایا تھا کہ ہم معلوم کر رہے تھے کہ کون ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہ قبلہ کا بدلنا لوگوں پر بڑا مشکل گزرا مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، ان کے لیے نہیں، ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا، اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت یعنی سافٹ اور مہربانی کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم آپ کے چہرے کو یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھوا ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کے اس قبلے طرف موڑ دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرم کی طرف پھیر لیجئے۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے بے شک ہونے کا فیصلہ کن ہے اور اللہ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ اگرچہ کتاب کے تمام دلیلیں دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے پھر بھی ان کی خواہشات کی پیروی کریں تو بالحقیقت آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر جھٹلاتی ہے۔ آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے اور آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف آگے بڑھو اور تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تمہیں ایک جگہ جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم جہاں سے نکلے اپنے منہ نماز کے لیے مسجد حرم کی طرف کر لیا کرے، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس جگہ سے تم نکلے اپنا منہ مسجد حرم کی طرف پھیر لے، اور جہاں کہیں تم اپنا منہ مسجد حرم کی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حاجت تم پر واقع نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ہے، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راستے پہ پاؤ۔ آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس طرح ہم نے تم میں سے رسول بھیجے جو تمہاری آیت تمہارے سامنے تلاوت کرتے رہے اور تمہیں پاک کرتے رہے،
اور تمہیں عقل اور حکمت اور وہ چیزیں سکھاتے ہیں جن سے تم بے علم تھے۔ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اس لیے تم میرا ذکر کرو اور میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزار کرو اور ناشکری نہ کیا کرو۔ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی زندگی۔ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پہاڑوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب کبھی ان پہ مصیبت آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملکیت یعنی کریشن ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمتیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے ان کا طواف کرے میں بھی کوئی گناہ نہیں، طواف کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں، اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ مالک ہے اور وہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلیں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جو توبہ کر کے اور اصلاح کر لے اور حق بیان کر دے تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ کرنے والوں پر رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔